کرے میری، مجھے زخمی کر دے اس کو بھی ایڈوانس میں معاف، مجھے کوئی شہید کر دے اس کو بھی میرا حق معاف، جان سے مار دے تب بھی میرا حق معاف۔ اس وصیت نامہ لکھا ہوا، میرے ویسے ہی گھبراہٹ ہو گئی تھی، صحیح بولتا ہوں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرا مطلب ایک طرح سے میں کہوں گا کہ وہ جب یاد آتا تھا تو میرا چین برباد ہو جاتا تھا، بالکل دل لگنا نہیں لگا۔ میں بولا اب یار کوئی صورت ہو، میں نے یہ رقم نکلوائی، نگران شورا سے بات کی میں نے، تو میں نے کہا یار مجھے تو بولا تم کو چین آئے گا نہیں، تم حساس ہو، باقی یہاں تو مطلب یہ الفاظ نہیں تھے کہ یار ہاتھی نکل جاتے پتہ بھی نہیں چلتا، لوگ ایک دوسرے کو جھاڑ دیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں، مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ لوگ ایسا احساس کم ہوتا ہے کسی کو۔ تو اس پر میں ایک دل خراش واقعہ سنا دوں اپنا کہ لوگ معافی نہیں مانگتے اس پر۔ سن 80 میں مدینہ منورہ میں، اب ظاہر ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں اب وہ جو وہاں تو عموماً سر بھی منڈا ہوا ہوتا ہے، ایک جگہ مجھے کچھ عیسائی بھائیوں کے ساتھ جانا ہوا، اب سر میرا منڈا ہوا تھا اور شاید کچھ کپڑے پہنے تھے اور اب ہولیا جیسا بھی تھا، میں کیا بولوں آپ کو، ویسے ہی مطلب اس وقت تو میری کچھ جوانی ہی تھی لیکن انداز میرا بہرحال وہ ضرورت سے زیادہ سادہ تھا، یوں کہہ لیں گے اپنے۔ تو میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو کوئی مذہبی شخصیت کے مالک تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا یہ پاگل کہاں سے آ گیا، یہی الفاظ دیا، یہ پاگل کہاں سے آ گیا۔ خیر میں بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، کچھ بات چیت ہوئی، پھر میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کوئی لڑائی نہیں کی، نہ میں نے کوئی مطلب ہے کہ غصے کا اظہار کیا، چلا آیا۔ لیکن میری باتوں سے میرا حسن ظن ہے کہ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ پاگل تو نہیں ہے، سمجھے۔ خیر اب اتفاق سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو کسی شہر میں میرا جانا ہوا، یہ دورے کے درمیان ہم باب الاسلام پنجاب اور یہ سب گھومتے ہوئے جاتے ہیں، تو پنجاب میں کسی شہر میں ہم گئے، تو اس وقت ابھی دعوت اسلامی نئی تھی، تو بعض جگہ دوسرے مقرر بھی لائے جاتے تھے۔ اتفاق سے وہ شخصیت میں، ہاں اس شخصیت کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تشریف فرمائے، میں بھی ہوں۔ اچھا پبلک بہت تھی الحمدللہ، وہ نام تو تھوڑا ہو گیا تھا دعوت اسلامی کی برکت سے۔ تو ان سے جب میں ملا تو میں نے کہا تھوڑا پاگل آ گیا ہے، یاد دلا کہ میں وہی ہوں پاگل، مدینہ شریف میں جو ملاقات ہوئی تھی۔ پھر اس نے بیان کیا، اس کا بیان واقعی وہ بیان تھا، بہت زوردار زور، وہ مقرر وہ شخصیت تھی۔ اب اس مقرر کے بعد میری باری تھی، اور جب اچھا مقرر بول لینا تو پھر دوسروں کو لوگ سنتے نہیں ہیں، وہ نامور مقرر اس شہر کا ہوگا نا۔ لیکن میں جب کھڑا ہوا تو لوگ تو بیٹھے رہے، الحمدللہ میں نے بھی بیان کیا، تو اور جو بھی ہوا بہرحال۔ لیکن جو دل خراشی جو ہے نا، اس نے مجھے پاگل کا یہ ہونا تھا، ہو گیا مجھے، یہ مطلب اس کا صدمہ ہے۔ اگرچہ میں معاف کر چکا ہوں، دل آزاری تو ہوئی تھی میری، معاف کر چکا ہوں، لیکن اس اللہ کے بندے نے مجھے، اور بھی اس کے بعد بھی شاید ملاقات ہوئی، تو مجھے یہ نہیں کہا کہ یار وہ میں غلط فہمی میں آپ کو کہہ دیا تھا معاف کرنا، یہ نہیں کہا۔ تو یہ ایک تعداد ہے جن کی ڈکشنری میں معافی مانگنا نہیں ہے، اور مجھے اعلیٰ حضرت کی برکتیں ملی ہوئی ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت تو بچے سے بھی معافی مانگنا ثابت ہے، اعلیٰ حضرت ایسے تھے اعلیٰ حضرت۔ تو اپنا ذہن یہ ہے کہ یار ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو یار دل تو نہ دکھائیں، ذہن نصیب کہ ہم راحت پہنچانے والے بن جائیں، لیکن کم از کم دل دکھانے والوں میں تو ہمارا شمار نہ ہو۔ تو یہ ایک تعداد ہوتی ہے، اور بھی میرے واسطے پڑھے ہیں اس طرح کے کہ دل آزاریاں لوگوں نے کی ہیں، لیکن شخصیت اگر ہے تو معافی مانگنے کا ذہن بہت کم ہوتا ہے۔ تو استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے باپ ہو، چاہے شوہر ہو، اگر وہ بیوی کا دل دکھاتا ہے غیر شرعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی،
پیر اپنے مرید کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے، معافی مانگنی پڑے گی۔ استاد اپنے شاگرد کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے، معافی مانگنی پڑے گی۔ عالم جاہل کا غیر شرعی طور پر دل دکھاتا ہے، معافی تو مانگنی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لیپا تھوپی کر کے اپنی اس حرکت کو درست ثابت کرنا مزید آخرت میں پھنسا تو سکتا ہے، بچا نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے چرب زبانی سے اگلے کو بندہ کھا جائے، لیکن وہ دل میں نہیں اتر سکتا۔ زبان خاموش ہو سکتی ہے، دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور ہر خاموش ہو جانے والا قائل ہو گیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں معافی مانگ لوں۔ حالانکہ نفس تو آڑے آتا ہے کہ یار لاکھوں کروڑوں اور مطلب یہ اپنے جاننے والے ماننے والے، پھر مدنی چینل اور یہ وہ، اب معافی لوگ کیا بولیں گے؟ بس لوگ جو بولیں یار، اپنے لوگوں کا کھاتے ہیں کہ ان کی رکھیں یار؟ ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں، تو اس لیے ان کی شریعت پر ہی عمل کرنا میں الحمدللہ۔ تو اس لیے معافی مانگتے ہوئے جو کچھ شرم ہے اللہ کرے وہ بھی میری نکل جائے، جو جھجک ہے وہ بھی نکل جائے، اور اگر کوئی بھول ہو جائے تو میں معافی مانگنے والا بنوں، میں مطلب ظلم کرنے والا نہ بنوں۔ اور اللہ ہم سب کو ایسا ہی رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ہم مطلب اگر کبھی بھول ہو جائے، غصے میں یا مذاق میں کسی کا دل دکھ جائے، ہمارا بے خیالی میں ہی ہم دل دکھا بیٹھیں، تو ہمیں بس معافی مانگ لینی چاہیے، اور جتنا ہو سکے جلد تر معافی مانگ لینی چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے اب وہ رات کا انتظار تھا کہ رات کی تعداد جو تھی تو وہ دن کو ہو یہ ضروری نہیں ہے، دوپہر کو ضروری تو نہیں ہے، تو پھر وہ ناظرین بھی نہیں ہوں گے جو دن دوپہر کو جو رات کے تھے۔ خیر، تو میں نے پھر بھی 12 گھنٹے تاخیر سے معافی مانگی، اس کی ہی معافی مانگتا ہوں۔ بھول تو میری تھی کہ میری مطلب نمک مرچ تھوڑا تیز ہو گیا تھا، کچھ نہ بولنے کے الفاظ بول گیا تھا جو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو چوٹ کر گئے ہوں، برے لگ گئے ہوں، لیکن غالب اکثریت کو برے نہیں لگے ہوں گے کہ باپ اگر بچوں کو بولتا بھی ہے تو اتنا مطلب فیلنگ نہیں ہوتی، جس سے عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بات بعض اوقات چوٹ نہیں کرتی، لیکن یہ سب دل کو منانے کے لیے میں بول رہا ہوں، ورنہ یہ کہ معافی مانگنے میں عافیت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل بہت اچھا ہے، میں بہت کچھ میں نے اس چینل سے سیکھا ہے۔ آپ کے ایس ایم ایس کچھ نوک پرک سوار کر بھی بعض اوقات بیان کیے جاتے ہیں، بعض اوقات کوشش کی جاتی ہے پورے بیان کیے جائیں، الفاظ کی بہرحال تبدیلی ہو جاتی ہے۔ باپا کا یہ انداز دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے اس طرح کے بھی ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کسی اسلامی بھائی کی توجہ دلانے کے بعد باپا نے اس طرح فرمایا، یعنی امیر اہل سنت نے ایسا ماحول بھی دیا ہوا ہے کہ ان کے مرید ان سے کوئی عرض کرنی ہو تو وہ کر سکیں۔ پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے مرید ہی نہیں، جو دعوت اسلامی والے عام اسلامی بھائی کے ذہن میں بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ سوالات کرتا ہے، اور بعض مدنی مذاکرے ایسے ہوتے ہیں جس میں عام اسلامی بھائیوں کو بھی مائک دے دیا جاتا ہے، تو ان میں طرح طرح کے اسلامی بھائی طرح طرح کی باتیں جو ذہن میں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور جو مدنی مذاکروں میں یہاں باب المدینہ میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مناظر بھی ان کو بہت سارے مناظر اس طرح کے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ غوثیہ جھنڈے اس وقت میرے ہاتھ میں، اس کی ابتدا اور اس کے حوالے سے یہ کیسے آیا اور سب کچھ ہوا، غوثیہ جلوس بھی نکل رہے تھے، آپ نے ماہ فاخر ربیع الآخر میں ماہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں اس کو دیکھا ہوگا ان جھنڈوں کے حوالے سے، اور لازمی بات ہے اب ایک عرصے سے اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے تو اس طرح کے جھنڈے آپ نے اب دیکھنا شروع کیے۔ یہ آئے تو آتے وقت کیا ہوا، اور اس میں کچھ سادے جھنڈے بھی آئے تھے، وہ کچھ ایک واقعہ ہوا تھا، اور 2-3 دن یعنی اس میں 2-3 دن کے مدنی پل ایک ساتھ ہم نے کر آپ کے لیے کچھ تیار کیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ میں ایک مسئلے کی طرف دلانا چاہ رہا تھا، اور یہ مسئلہ تھوڑا سا حساس بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے مدنی پھول ملے. حاجی امین، اور آپ بھی توجہ فرمائیے گا. یہ کل جو ہم نے جو اعلان کیا نا مدنی چینل پر کہ وہ بلو جھنڈے، مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد شریف کے رنگ والے جو جھنڈے لائے تھے، اور وہ جھنڈے ان دیوانوں کے اندر آ نہیں سکے تھے، روک لیے گئے تھے. اچھا، یہ تانتا بندھا ہوا ہے جھنڈے لینے والوں کا، اس میں یہ تانتے کی لائن میں تھے کہ نہیں؟ یہاں جو موجود ہے بھائی، آپ میں سے کون کون خریدے گا؟ پاپا ہیں خریدار بہت سارے پاپا، ہے نا. آج تو سادے سادے جھنڈے بھی بہت سارے بنائے تھے، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ یہ جو ترتیب ہے یہی بنائیں گے، جو گنبد شریف کا جو نقش ہے ڈیزائن، یہی جھنڈا لیں گے انشاءاللہ. اچھا، بیچاروں کا جھنڈا دکھایا نہیں ہے کسی نے. لائے تھے باپا، آج لائے تھے پاپا، سادے جھنڈے بھی لائے. ایک بار ان کی دل جو ہی کر دو یار پاپا. یہ اچھا چھین لیے بیچاروں کو. وہ سادے کپڑے والا کی نہیں ہوا، نہ لٹا ہوا تھا نہیں لٹا. یہ گلدار طیبہ والا سبحان اللہ. نہیں یار، جن کے جمع کر رہی ہے ان کا دل تو دکھا نہیں پاپا، ان کے انہی کو دے دیے واپس. نہیں مگر وہ اندر یہ نہیں کہ جمع کر لیے نا، کہ اندر جانا ہے تو رکھ کے جاؤ. نہیں، ان کے پاس ہی ہیں. ان کے پاس ہی ہیں پاپا. اچھا یہ دیکھو، یہ اپنے ہاں تو آجی نکلوا دو. گلزار طیبہ تو نظر آ رہا ہے، تو فیضان مدینہ میں کیا مسئلہ ہے؟ گلزار طیبہ میں ترکیب ہے، باقاعدہ ایک ہی طرح کا کپڑا لے کر بنائے گئے. اب یہ دونوں ٹیکنیکل تو چلیں گے اس میں. ہمارا ذہن یہ تھا بابا کہ ڈیزائن والا چل پڑے نا، تو جو اپنے یہاں سے چلے گا وہ دنیا بھر میں چلے گا. مگر یہ کہ ڈیزائن سب بنوا نہیں سکتے، خرچہ اتنا کرے گا کیسے کوئی دکاندار بھی، لمبا پروسیجر ہوتا ہوگا. خرید ہے بابا. جب ابھی تو بابا ابھی 11 دن بھی نہیں ہوئے اعلان ہوا ہے. ابھی آپ آئندہ سال دیکھیے شاہد بھائی کہ نہیں ہے، یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم وہ پرنٹ والا جو گنبد شریف والا ہے وہی لائے گا. میں گود میں رکھ لیا ہے. ہاں تو آپ نے رکھا نا بابا. تو یوں مطلب کہ یہ تاکہ پرنٹ والا جھنڈا ہی چلے نا، تو آئندہ سال میں امید کرتا ہوں کہ مدینہ ہو جائے گا. اور کئی جگہوں پر مطلب کہ جلوس غوثیہ کا بھی جہاں جہاں انعقاد ہوتا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ وہاں بھی انشاءاللہ تعالی یہ سبحان اللہ. یعنی حاجی شاہد کی تنظیم حکمت عملی بولے اس کو. اصل میں وہ آپ کا شروع کا اعلان تھا نا کہ اور وہاں گلزار طیبہ والوں کی دیوان کی بولے. آپ پاس تو دونوں کو جس کو آپ سارے نمبر آپ کے پاس ہیں نا. اس پر ایک مجھے بہت تشویشناک باپا کی کیفیت کو مطلب وہ ہوئی، اور یہ کہ یار یہ دیوانوں کا کیا بنا ہوگا. میرے غوث پاک کے دیوانے یہ جھنڈے لے کر آئے اور ان کے جھنڈے روک لیے، اور یہ جھنڈے رک گئے ہوں گے، ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے. نہ جانے کتنی یہ کوششوں کے ساتھ، کتنی مطلب کہ وہ گھر والوں کا نہ پتہ نہیں کس چیز کا ذہن بنا کے جھنڈے لائے ہوں گے، اور آخر یہ جھنڈے روک کر ان کے دل ٹوٹ گئے ہوں گے. اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دیوانوں کے جھنڈے لے لینے کی وجہ سے، ان دیوانوں کے دل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کہ میرے غوث پاک ناراض نہ ہو جائیں. اور ایسی مطلب کہ کہ یار میرا بس چلے نا عمران، تو یہ جتنوں کے جھنڈے لے لیے گئے ہو نا، یہ جو ایسے تھے، ان سب کو یار میں بغداد بھیج دوں یار، ان کی دل جوئی کے لیے یہ بغداد چلے جائیں. ایسا مطلب ان کا ایک انداز تھا کہ بابا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مدنی چینل پر براہ راست جاتے ہیں، تو وہ جو جن کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ امید ہے ایسے ہوں بھی. تو حاجی امین یہ کیا مسئلہ کیا ہوا یار؟ کچھ وہ آپ نے جب توجہ دلائی تھی رنجیدہ قلب باپا کا میں نے کل محسوس کیا. جی بالکل، وہ جب آپ نے مجھے اطلاع دی تھی تو ظاہر ہے ہماری توجہ بھی اس طرف تو نہیں تھی، لیکن میں نے معلومات لی کہ اس طرح سے کیا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ جھنڈے لیے نہیں گئے تھے، لیکن البتہ یہ ضرور پاپا نے بالکل صحیح توجہ فرمائی کہ انہوں نے چند ایک نے جو مجھے دکھائے تھے وہ بڑے جوش کے ساتھ انہوں نے وہ جھنڈے تیار تو کیے تھے دن بھر، اور جب ہم نے ایک طے کیا کہ بھئی یہ ڈیزائن والے ہی جھنڈے ہم لہرائیں گے یہاں پر، سادے نہیں کریں گے،
تو ان سے لیے نہیں گئے تھے، البتہ یہ ضرور تھا کہ یہ لپیٹ کر انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے. اور آخر میں جب آپ نے باپا نے توجہ دی اور وہ دیگر شہر والوں نے بھی جو سادے جھنڈے دکھائے تو یہاں پر بھی انہوں نے فوراً وہ جھنڈے اٹھا لیے تھے. بہرحال آج ہم نے عشاء میں کوشش کی تھی کہ ان کو ہم جمع کریں. ایک اسلامی بھائی سے اب تک میری ملاقات ہو سکی ہے اور ظاہر ہے غلطی ہماری تھی تو میں نے تو معافی بھی مانگی ان سے. اور بہرحال یہاں روکا نہیں گیا تھا، اتنا ضرور تھا کہ وہ جھنڈے ہم نے ان سے لپیٹوا کے رکھوا دیے تھے، ان کے پاس ہی تھے. ایک سے بہرحال میری ملاقات ہو سکی تھی تو آپ نے جب باپا کی یہ بات مجھے پہنچائی تھی تو میں نے معافی مانگی تھی ان سے. کیا کرے پاپا یہ بیچارے جو اندازاً تھے کتنے پاپا کتنے ہوں گے آج؟ ایک اسلام، 2 اسلام بھائی آئے تھے جھنڈا لے کر جو انہوں نے جو دکھایا تھا. اور بعد میں جو ہے جب یہاں سے منچ سے جب نظر پڑی تھی نا تو اس وقت زیادہ تھے، ایک کے پاس کچھ تعداد میں بھی تھے جھنڈے. اور بہرحال اس وقت یہاں سے نظر آ رہے تھے 12-15 کے قریب. اب میں جب مدنی مذاکرے سے دراصل وہ رات کو جب اکیلا ہوا نا پھر میرے کو رات کو میرا خیال ہے 3-4 بجے مجھے سولے چڑھنے شروع ہوئے کہ یار ایک نے وہ تولیہ ڈنڈی پہ لپیٹا، اس کو بغداد کا ٹکٹ کا اعلان ہو گیا اس کے لیے. ایک دیوانہ تو کہیں سے وہ کپڑا لے کر اس نے ڈنڈے میں لگا دیا. مگر وہ اس میں یہاں تھوڑا کہیں اس نے مدنی چینل کی ڈنڈی میں تصرف کیا لگتا ہے. وہ چٹھی دکھ رہی ہے، اللہ اونچا کرے، اونچا یہ ابھی دکھایا اس نے ابھی. یہ ڈنڈی ان کی ذاتی ہے تو صحیح ہے، اگر یہ مدنی چینل کی ہے تو اس میں تصرف یعنی اپنا منمانی کرنا اس کی اجازت نہیں ہوگی. ارے تولیہ لگایا یار، اس کو ٹیپ سے چپکایا. زندہ باد باپا نے بھی تولیہ رکھا ہوا ہے گود میں، تکیے میں لپیٹ گئے. دیکھو ٹیکنیکل ہے یار اس کی سوچ، یہ نا یہ غوثیہ سوچ ہے. اللہ بات یا جھنڈا چھپ کر آتے آئے گا اور اپنے اٹھا لو. آج سبحان اللہ، کل کس نے دیکھی ہے؟ کیا بات ہے. لیکن باپا وہ اب کچھ اس کو تو وقف مدینہ ہونا چاہیے کہ مدنی چینل پر اتنا ذکر خیر ہو گیا. لبیک یہ ہی پہلے سے وقف مدینہ، لبیک بابا، پہلے سے وقف مدینہ. ابھی سے یا ہو چکے؟ فی الحال فوراً تیار ہے بابا. ارے ان کا تو کل نام بھی نکلا تھا غوث پاک کے اس میں بغداد شریف کے لیے. 11 میں میرے نام کو تھا جو تھا کہ میں بھول گیا ان کو بول دوں کہ میرا مرشد کو سلام عرض کرنا. بابا کہ آج یہ آ گئے سامنے. یہ ان کا نام بابا وہ اس میں نہیں تھا، 12 میں چاہیے. نہیں ان میں نام نہیں تھا، لیکن ان کا نام عبد القادر ہے. اچھا نام میں یار کل ان سے ملتے جلتے جی تھے بابا وہ تھے، جن کا نام نکلا تھا. جی باپا آج تو نکاحوں میں آ گئے ہیں. آج نگاہوں میں آ گیا. آج بابا عبد القادر، نام بھی عبد القادر ہے بابا. باپا کچھ کیفیت کورونا بھی شروع ہو گیا بابا. سبحان اللہ. کیا پتا غوث پاک کا خصوصی کرم ہو جائے اور کوئی اعلان آ جائے کہ اس دیوانے کو بھیج دو بغداد. اللہ مجھے بڑا مزہ آیا یار. میں اسی وقت جب دیکھا نا یہ جھنڈا میں نے کہا شاید کوئی جوش میں آ کے بول دے گا اس کو بھیج دو بغداد. ایک ہی نکلا نا. دیکھو جی بابا ایک ہی ہے. اب کل 11 آ جائیں گے، لیکن وہ پہلا قطرہ بارش کا کہ وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نیلا تولیا ڈنڈی میں چشمہ کر لیا. چلو بھائی پکڑ کے رکھو. ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ پکڑو بغداد میں بھیج دو بغیر قرآن نازل کے. اب تو اپنے ساتھ ایک بیٹے کو بھی وقف مدینہ کرنا ہوگا. منور کے جلوے دکھا دو مزار، منور کے جلوے دکھا دو مزار، منور کے جلوے دکھا دو پھر اپنا نگر غوث اعظم، دکھا دو پھر اپنا نگر غوث. شکریہ آپ کا بغداد بلایا یا وہ، شکریہ آپ کا بغداد
نے ہی نبھایا یا مجھ گناہگار کو مہمان بنایا یا سبحان اللہ. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں. کیا جانتے تھے کہ یہ یوں مطلب کہ نیلا نیلا تولیہ باندھ کے جھنڈا بنا کر آ جائیں گے اور نیلے گنبد اور یوں نیلے گنبد کا اذن مل جائے گا. واہ کیا بات ہے میرے غوث پاک کی. المدد یا غوث مدد المدد یا غوث پاک المدد یا غوث نعرہ غوثیہ. چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد. چمکا دو ستارہ میری تقدیر کا مرشد. مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلا یا غوث. مدفن کو مدینے میں جگہ مجھ کو دلا. ایک نے وہ تولیہ ڈنڈی پہ لپیٹا، اس کو بغداد کا ٹکٹ کا اعلان ہو گیا اس کے لیے. تو یار چلو اپنے بھی جھنڈے بناتے ہیں. وہ ان کو بیچاروں کو یوں ہوگا کہ ہونے رہیں گے اور باپا کچھ تعریفی کلمات بولے گا. اس طرح ان کے وہ بیچاروں نے وہ مارا ماری کر کے کسی طرح بھی کپڑا لیا ہوگا اور جوں تو کر کے وہ انہوں نے کچھ سلائی کری ہوگی اور پتہ نہیں کس ارمانوں سے یہ جھنڈا بنایا ہوگا انہوں نے. اور یہ جوش و خروش کے ساتھ آئے ہوں گے کہ ہم یہاں جلوس میں بھی لے رہیں گے اور مدنی مذاکرے میں بھی لے رہیں گے اور مزہ آ جائے گا. اب یہ کہ اتنی ساری توقعات لے کر وہ آئے ہوں گے. اب پھر ایک دم کہ توقعات پر دھڑام سے پانی نہیں بلکہ وہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیا گیا ہوگا. ان پر گزری کیا ہوگی. میں یہ سوچ کر میرے کو یار ایسا دل جل رہا تھا کہ کروں کیا میں. یہ ہمارے اس طرح سمجھتے کا کو نہیں ہے کہ جب ہم نے ابھی اپنا جھنڈا رنگین یہ مخصوص ڈالا نہیں ہے، بازار میں دیا نہیں ہے، اور پھر بھی اس میں کوئی ہماری اجارہ داری بھی نہیں ہے. جشن ولادت کے جھنڈے ایک سے ایک طرح کے آتے ہیں. کلمہ طیبہ والے کوئی لاتا ہے، تو گنبد خضرا والے لاتا ہے، تو کوئی جشن میلاد النبی مبارک والے لاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چھوٹے بڑے مختلف انداز کے لاتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی کو بگایا نہیں. ہم ترغیب دیتے رہتے کہ ہم یہ لکھا ہوا کیوں منع کرتے ہیں کہ بھائی اس پہ پرندے کی بیٹ تو یہ زمین پر تشریف لے آتا ہے تو بعض اوقات پھر بے ادبی، اور یہ ہم ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی ان کو نکالا نہیں ہے کہ چلو بھاگو ادھر سے کیوں لے کر آئے ہو. کسی نے نکالا ہو تو وہ گناہ گار ہے. اگر دل آزار انداز میں کسی نے نکال دیا کسی کو دل آزاری کی ہے تو. اب یہ کہ یہ غوث پاک کے جھنڈے تو ویسے دیکھنا آئیں گے ٹیکنی کلر. اس وقت بھی ٹیکنی کلر ہیں، دو رنگوں میں. آپ کے رنگ میں اور ہمارے رنگ میں فرق ہے. اب اس کا کیا علاج؟ ہمارا لائٹ ہے، آپ کا تھوڑا یعنی کہ گہرا رنگ ہے، ہمارا ہلکا. یہ یہاں مطلب سیمپل کے لیے صاحب بھائی نے بنوائے تو وہ تھوڑا لائٹ ہو گیا. اور صحیح وہی ہے جو آپ کے پاس ہے کہ جو بھی غوث پاک کے مزار پرانوار کے مطلب مطابق ہو. آئندہ بھی یہی ہونا ہے کہ لوگ طرح طرح کے لائیں گے، سادے بھی بنا کے لے آئیں گے بلو کلر کے. تو یار اب ہم دادا گیری تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم ہی غوث پاک کے عاشق ہیں. ارے کہ وہ کس کا عمل کس کی ادا میرے مرشد کو پسند آ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے. یوں میرے کو یوں لگا کہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ بدتمیزی بھی ہوئی ہوگی، دھکم پیل بھی ہوئی ہوگی، بحث بازی بھی ہوئی ہوگی. اس نے بھی تو بحث کیا ہوگا کہ یار باپا نے جب تولی ہے وہ بھی سرا تو میرا تو یار تھان کا کپڑا ہے، میرے کو کیوں روکا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس نے آرگومنٹس بھی کیے ہوں، ارے اس کا دل تو چلے گا، ارے کیوں روک رہا ہے.
جب اگلا مطلب ہے کہ بولتا ہے جس نے جھنڈے کا ذہن اپنے کو دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب تولیے کی تعریف کر رہا ہے، اور تم مطلب یار کہ دادا گیری کر رہے ہو، منہ ماری ہوئی ہوگی، دل آزاری ہو رہی ہے. تو میں نے پھر وہ خوش قسمتی سے نگران شورا سے رابطہ ہو گیا میرا، تو میں نے فجر کی نماز سے پہلے ہی رابطہ کر لیا. میں نے کہا میں رابطہ کروں اور اپنا دل ہلکا کروں تھوڑا، یار عمران یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے مجھے بڑی تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں انشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ کہ اب میرا بس چلے تو میری ہے ان کی دل جوئی کی ایک صورت بن سکتی ہے، ان کا یہ داغ دھل جائے. کل کا دن نکل گیا نا، آج وہ مزہ نہیں ہے. کل انہوں نے بنایا، بڑے ارمانوں سے لایا، اب انہوں نے نکالا، وہ بات نہیں رہی. اسی وقت یہ لے رہتے ہوئے گوشت کا جھنڈا کر کے آتے نا، کیا پتا گوشت پاک گلے لگا لیتے کہ میرا عاشق آ گیا. تم لوگوں نے دادا گیری کر کے اس کو بیچارے کو مطلب یعنی کہ وہ ڈرا دیا، جیب میں رکھوا دیا. تو یہ کہ میں نے کہا اب ان کی دل جو یہ کہ میرے پاس تو اب کیا قابلیت ہوئی نہیں، پیسے تو خالی باتیں کرتا ہوں، اپنے لیے بھی پیسے نہیں ہے. اس سب کو میں بغداد بھیج دوں تاکہ ان کی دل جو ہی ہو جائے کہ یار ہم گوسپا کا جھنڈا لے آئے. تو یہ اگرچہ ہم کو دھکا مارا، ایسے روز یہ لوگ 11 دھکے مارے اور ہر سال ہم گوسپا کے دربار میں حاضر ہوں. بہرحال یہ کہ یہ میرے جذبات تھے، تو میں بھی معافی مانگتا ہوں کہ سب میری شامت اعمال کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتے ہیں، رونگ نمبر لگ جاتے. اب سبز امامہ کا جنون کی حد تک میرا جذبہ ہے کہ امامہ سبز ہو، لیکن ٹیکنیکل امامے والے آتے ہیں، آپ نے کبھی منع کیا؟ سفید کو بھی ویلکم کرتے، کالے والوں کو ویلکم کرتے، کالا امامہ، کتھئی امامہ اپنے سب کو ٹوپی پہنتے ان کو بھی آنے دیتے، ننگے سر والوں کو آنے دیتے. پینٹ شرٹ پہننے کا تصور نہیں ہے اپنا، لیکن شرٹ ان کر کے آتے ہیں ان کو بھی تو ویلکم کر ہی رہے نا، سبھی کو آنے دے رہے نا. تو خالی یار یہ بیچاروں بلو رنگ کا جھنڈا لے آیا گوسپا کی محبت کہ چل تیرے کو نہیں لینے دوں گا. خیر اب جو ہوا اللہ معاف کرے ہمارے گناہ. اور جس نے دل آزاری کی، آپ نے نہیں کی، دل آزاری جس نے بھی کی، جو بھی ڈیوٹی پر تھا، خادم تھا، اور جس کی دل آزاری کی، خالی ایک وجہ یہ تھوڑی ہے جھنڈا، وہ تو ان کو تو معافی مانگ کر توبہ بھی کرنی ہوگی. دل آزاری کے لیے ہم نے کوئی جھگڑے کرنے کے لیے فیضان مدینہ تھوڑی بنایا ہے، دعوت ایسا بھی کھولی ہے. عوامی تحریک ہے، اس میں تو کہ پیار محبت سے ویسے ہی مقابلہ سخت ہے. ہر طرف فیشن کی بھرمار اور لوٹ مار لگی ہوئی ہے اور مسجدیں ویران ہوئی جا رہی ہیں. اور یہاں اگر کوئی بیچارہ محبت سے آتا ہے ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے، نہیں آئے گا. کوئی بعید نہیں کہ جو جھنڈے بھی لائے تھے کل دل ٹوٹ گیا ہو تو وہ آج نہ آئے ہوں، کوئی بعید نہیں ہے. اللہ نہ کرے ماحول بھی چھوڑ جائے، اگر کسی سے بدتمیزی ہوتی ہوگی کتنے ماحول چھوڑ جاتے ہوں گے، خدا جانے کہاں جا کے بیٹھ جاتے ہوں گے. اس لیے وہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. باپا وہ 2 اسلام بھائی تھے جو یہ جھنڈے لائے تھے، یعنی ایک نے 12 اپنے طور پہ ترکیب بنائی تھی، اسی طرح دوسرے نے بھی اس طرح کر کے ترکیب بنائی تھی. نیو کراچی کے اسلامی بھائی تھے ایک، اور ایک اسلامی بھی وہ ہیں کہ جن کو پہلے ہی بغداد کا مجدہ جو ہے وہ یہاں سے سنایا جا چکا ہے. وہ جو تولیہ نہیں وہ لپیٹ کے لے آئے تھے، اچھا وہی بیچارے ایک باپا وہ تھے نا، تو وہ بیچارے یہ کہ وہ لے کر آئے تو وہ ان سے شروع میں لے لیے گا نا، اگر آگے بیٹھنا ہے تو پھر جو ہے نا وہ یہ یہاں رکھنے ہوں گے. تو لیکن بہرحال وہ ایک وہ تھے، تو پھر وہ بعد میں ان کو مل گئے جھنڈے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان سے بھی رابطے کی ترکیب بنائی جا رہی ہے. تھوڑی دیر میں اللہ نے چاہا تو ان سے معافی کی جو بھی ترکیب ہے انشاءاللہ وہ کر کے انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی. تو یار اس ایک کو بھی کوئی اگر گوشت پاک کا دیوانہ بھیج دینا، ایک کا تو ہو ہی گیا ہے، اس کا ہو گیا تو جوش میں اگر اپنے دوست کو تیار کیا ہوگا کہ شاید تیرا بھی کام ہو جائے، سارا دن تو اس کا ہو ہی جائے کام. ہو رہا یہ سارا دن بابا یہ جھنڈے تیار بھی انہوں نے کیے تھے مل کے. ہاں ظاہر ہے کہ میں یعنی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے جذبات کے، انہیں کہ توقع ہوتی ہے. انہوں نے بیچاروں نے سارا دن محنت کی، ان کو صدمہ کیسا ہوا ہوگا؟ بھلے ان سے چھینے نہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا لہرانا، یہ کل تک تو یار چھپ کر آ جائیں گے، ہم پہلے لہرا لیتے ہیں. یہ تو فوت ہو گیا نا ان کا، اب تو زندگی بھر نہیں آ سکتا نا.
जैसे शादी की पहली रात का लुत्फ बोलते 100 शादियां भी कोई करे ना तो बाद में नहीं आएगा। पहली रात शादी का वो एक जज्बात होते हैं, बस तो वो पहली रात उनकी कल गुजर गई। अब चाहे इसको आप झंडों से लाद दें, इनको वो मजा नहीं आएगा, दिल टूट गया होगा ना। डॉक्टर साहब, गोश्त पाक का अपनी सर की आंखों से गुम्बद देख लें और गोश्त पाक की अपने सर की आंखों से मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर लें। आपने कहा ना कि फिर ऐसा दे यार 12 दफा रोके अपने को, वो ये भी एक मतलब मुबालगा है जी। इन टाइम पर जब कुछ होता है ना आदमी के साथ, उसको पता नहीं होता कि मेरे को इनाम मिलने वाला है, आप वो उसका दिल जलता है। अगर वो मिल जाता है वो ईसाई भाई, और ये लगता है दोस्त होंगे यार, जी बाबा, तरकीब होगी, जी बाबा। भले दोनों यार चले जाए गोश्त पाक के मजार में, कोई टिकट पैदा करो यार, इंशाअल्लाह को भेज देते हैं। पापा वो दूसरे से भी राब्ते की तरकीब हो गई है और उन्होंने कहा कि अच्छा। मेरी जो भी हुआ मैंने सबको माफ किया ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब माफ किया, इसमें कुछ हुआ था तो माफ किया ना। जी पापा। अमीर अहले सुन्नत का ये अंदाज देखकर माफ़ी मांगने का जहन बना आसिम मदनी सरदाराबाद। सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाल्फाज़ दीगर आपका SMS कि माफ़ी किस तरह मांगते हैं उसका अमली तरीका देखने को मिला, और आज का सिलसिला देखकर मैं नियत की गई है कि दिल आज़ारी से बचने और कभी भूल कर भी भूल हो गई तो माफ़ी मांगने की नियत का मैसेज हिंद से आया। और आज बापा जान के मदनी फूल सुनकर ये जहन बना कि उस इस्लामी भाई से भी माफ़ी मांगूंगा जिसकी दिल आज़ारी की। ये सैयद उस्मान भाई का मैसेज है, मेरा पीर है, बापा की हर अदा में सुन्नत की खुशबू होती है। एक SMS ये भी मौसूल हुआ। यहाँ पर ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये डायरेक्ट बापा का वाक़या नहीं, यानी ऐसा फेल बापा की तरफ से हुआ नहीं, मगर आपने हुसासियत ख़ुद देखी। इस पर रुकन शूरा ने भी माफ़ी बराह रास्त माफ़ी मांगी है, और इस पे अमीर सुन्नत खुद इरशाद फरमाए कि आपने दिल आज़ारी नहीं की, इसकी भी वजाहत हुई। और ये आपके सामने जो सिलसिला था वो हमने रखा, और लाजमी बात है यहाँ तबसरा करने के लिए कुछ ऐसी सूरत नहीं है, इसमें सीखने के मदनी फूल हम अपने लिए हासिल करें। और दावत इस्लामी का ये बहुत बेहतरीन निज़ाम आपके सामने पेश किया जा रहा है, और इस निज़ाम के साथ साथ अमीर सुन्नत की एहतियातों के भी मदनी फूल आपको आपकी तरफ बढ़ाए जा रहे हैं ताकि हम इसे अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करें। मज़ीद भी कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1994 का वाक़या है, 1994 का, तकरीबन 1994 का, गालिबा मुझे याद पता वाक़या है। मैं गुलजार अभी मस्जिद के पास मेरी रिहाइश थी, और वहीं पीछे की तरफ अमीर अहले सुन्नत का भी मतलब वहां भी रिहाइश थी। मैं कहीं जा रहा था और एक इस्लामी भाई आए, मैं मोटरसाइकिल भी स्टार्ट कर ली थी, यूं समझे तकरीबन। एक इस्लामी भाई आए और बिल्कुल नया नया, मैं इतना पुराना भी नहीं था माहौल में, मुझे कहा कि आपको हजरत साहब याद कर रहे हैं। तो पापा के नाम से मतलब इतना शोहरत नहीं थी, हजरत साहब। अब मैं तो सोचने शायद मुझे पहली दफा यूं बुलावा आया होगा ना। अब मैं तो साहब भुला, मैं तो मोटरसाइकिल स्टार्ट की और सीधा पहुंचा पीछे, इतना ज्यादा दूर नहीं था, महला एक ही था। पापा बाहर, जहां पापा की रिहाइश थी वो कहीं बाहर खड़े थे। मैं पहुंचा, याद किया है, यूं मौज लग गई ना। तो पापा ने फरमाया कि वो गुलजार अभी मस्जिद के पास हमारी हायरूफ जो गाड़ी थी ना उसका पंचर हो गया। तो हमने वो गाड़ी का दरवाजा वगैरह खोला, तो गाड़ी का दरवाजा खोला तो दरवाजे से एक कार जो पार्किंग पर खड़ी थी उसकी कार पर हल्का सा निशान लग गया है। उसका नंबर नोट किया हुआ था पापा ने, निशान लग गया। ये कार वाले को पता नहीं चलेगा कि इसका निशान लगा हुआ है, निशान इतना बात है कि मुझे पता कि निशान लग गया है, क्या आप इसको ढूंढ सकते हैं? मैं उसी मेले में रहता था, जिम्मेदारी भी थी। तो बाकायदा मैंने उस कार वाले को ढूंढा, मुझे याद पड़ रहा है, और उसको सारा बताया, उससे माफी तलाफी की तरकीब बनाई, जो भी था, और अमीर सुन्नत तक या इनके इस्लामी भाई तक इत्तला पहुंचाए कि वो जो बापा ने काम सौंपा था ना वो हो गया। इसी तरह का वाक़या ऐसा आपको शायद याद हो, एक दफ़ा बापा घर से तशरीफ़ ला रहे थे, फ़ैज़ान मदीना की तरफ आना हो रहा था, तो उस वक़्त जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे तो एक जगह पर आके रश काफ़ी हो गया।
تو اس رش میں ایک ہائی روف کا شیشہ جو تھا، جو سائڈ گلاسز ہوتا ہے، سائڈ کا جو شیشہ ہوتا ہے، وہ شاید ٹوٹ گیا تھا. تو ہم تھوڑا سا آگے چلے، حاجی زمزم بھی تھے، تو باپا نے اسی وقت تشویش کا اظہار کیا کہ یہ جو گاڑی والا ہے، اب یہ اس کا جو نقصان ہوئے تو اس کی کوئی ترکیب ہو نا. تو پھر حاجی زمزم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ ہم ترکیب بنا لیتے ہیں. تو اس وقت پھر باپا نے جہاں تک اپنی یاد ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کا مالک ہو نا اس سے ترکیب بنائے نا. پھر وہ وہیں پر حاجی زمزم اور ایک اسلام بھی اتر کے وہاں پر گئے اور اس ہائی روف کے مالک کو مطلب ڈھونڈا، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ اس طرح جو ہے وہ آپ کا یہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس کی جو بھی رقم لینا چاہیں تو رقم لے لیں. تو اس نے کہا نہیں مجھے رقم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ پھر وہ جو باپا نے جو تربیت دی تھی اس کے مطابق اس نے سے یہ الفاظ کہلوائے کہ میں نے آپ کو یہ معاف کیا. اس کے بعد پھر واپس آ گئے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حقوق العباد کے حوالے سے احتیاطوں پر مبنی یہ رسالہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ تذکرہ امیر علیہ سنت یہ 6واں حصہ ہے نا. اس کو انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تو اگر کوئی حق تلفی ہوتی ہے تو اس کو کیسے اس کا حق جو ہے وہ مطلب ادا کرنے کا جو باپا نے طریقہ اپنایا، ان میں سے کچھ طریقے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تذکرہ امیر علیہ سنت کے مزید سلسلے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو مکتبۃ المدینہ سے آپ عنقریب یا بعید کچھ عرصے میں طلب کرنے کی اس کی صورت انشاءاللہ عز و جل بن جائے گی. اور ہمارے مدنی انقلاب کا 72واں سلسلہ اللہ نے چاہا تو آنے والی بدھ ہوگا، اور ایک منفرد سلسلہ آئے گا. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، خیر اس کا نام یہ نہیں ہے. آپ کو ایک سلسلہ دکھائیں گے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا